کا دن خاصا اہم ہے. آپ جانتے ہیں آج عمران خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات کا دن ہے, فیملی سے ملاقات کا دن ہے. بشریٰ بی بی صاحبہ کی فیملی بھی اس دن جاتی ہے اور 4 نومبر کے بعد سے عمران خان صاحب کی اپنی بہنوں سے ملاقات نہیں کروائی گئی اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی فیملی کی بھی ان سے ملاقات نہیں کروائی گئی, جس پہ علیمہ خانم صاحبہ کئی بار یہ بتا چکی ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تب تک آپ کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی. اور ظاہر ہے خدشات یہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو ملوایا جاتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی کال دے دے اور ایک ایسے ٹائم پہ جب ایک سینسٹیو مہینہ چل رہا ہے اور اگر وہ کال دے دیتے ہیں اور لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں تو یہ نظام گر بھی سکتا ہے. یعنی اس حد تک ایک سینسٹیو معاملہ ہے. تو پھر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا تو عمران خان صاحب کی ملاقات کروا دی جائے گی فیملی کے ساتھ, لیکن اب معاملہ زیادہ سنگین ہو گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف نوٹیفیکیشن کا بظاہر پھٹا نظر آتا ہے, تنازع نظر آتا ہے اور یہ اس وقت نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ انٹرنیشنلی ایک سٹوری بن چکی ہے. اور طلعت حسین صاحب کا میں نے لاسٹ ویڈیو کی تھی اس میں آپ کو سنایا تھا, وہ تو کہتے ہیں کہ کچھ انویسٹرز بھی اس معاملے کو کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہے تو خان صاحب کا کیا پیغام باہر آتا ہے. پھر آج اڈیالہ کے باہر ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز نے بہت بڑی تعداد میں آنا ہے. آج موٹر وے پر پشاور سے صوابی تک پروٹیسٹ ہوگا اور اگر عمران خان کی بہنیں جو ہے وہ ان سے ملاقات نہیں ہوتی اور 4 بجے کے بعد وہ دھرنا دے کر بیٹھ جاتی ہیں تو 4 بجے کے بعد موٹر وے پشاور اسلام آباد کی وہ بند کر دی جائے گی. اور اگر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے اڈیالہ کے باہر عمران خان صاحب کی بہنوں پر تو پھر یہ ہے کہ پھر ہوگا وہاں پہ جی ٹی روڈ بھی جو اسلام آباد اور پشاور کو ملانے والی پنجاب اور پشاور کو ملانے والی اس جی ٹی روڈ کو بھی بند کر دیا جائے گا. اور اسی لیے پھر آج جوائنٹ سیشن بھی ہے اور وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب یہ ایک تو معاملہ ہے, ساتھ ہی نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا. شہباز شریف صاحب پر تمام نظریں تھیں لیکن شہباز شریف صاحب بجائے اس کے کہ وہ اسلام آباد پہنچتے اور آ کے نوٹیفیکیشن کرتے, شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چلے گئے, ان کے جہاز کا رخ موڑ دیا گیا ہے لاہور کی طرف اور اسلام آباد میں تمام نظریں اسلام آباد ایئرپورٹ پر لگی ہوئی تھی کہ شہباز شریف صاحب آئیں گے, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اتریں گے اور سیدھے پرائم منسٹر آفس میں جائیں گے اور نوٹیفیکیشن کو سائن کریں گے اور رات میں خبر آ جائے گی کہ نوٹیفیکیشن سائن ہو گیا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کے بجائے لاہور چلے گئے ہیں اور وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج میاں نواز شریف سے ان کی اہم ملاقات ہوگی اور اس ملاقات میں یہ نوٹیفیکیشن کا معاملہ جو ہے وہ زیر غور آئے گا. اور میں بہرحال بہت لوگ اس پہ مذاق بھی اس پہ اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار تم بیوقوف تو نہیں ہو سکتے جو تم سوچ رہے ہو کہ اگر نواز شریف کو کہتے ہیں کہ آپ نے نوٹیفیکیشن نہیں کرنا تو میں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ مستعفی ہو سکتے ہیں. یہ میری رائے ہے, غلط ہو سکتی ہے لیکن میری رائے, انفارمیشن میں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میری انفارمیشن ہے کہ اگر نواز شریف کو روکتے ہیں تو وہ مستعفی ہو جائیں گے. میری رائے ہے. پہلی بات تو یہ بھی ہے کہ یہ بھی ابھی نہیں پتا کہ نواز شریف اس کے بدلے چاہتے کیا ہیں اور کیوں نواز شریف جو ہے وہ یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں, ابھی تک یہ بھی کسی کو نہیں پتا. لیکن بہرحال یہ بات تو ہے کہ آج تمام نظریں جاتی عمر پر رہیں گی کب شہباز شریف وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اسلام آباد کے لیے. اور آج کا دن ہر حوالے سے اہم ہے. ایک طرف جوائنٹ سیشن ہے, کے پی میں پروٹیسٹ ہو رہا ہوگا, اڈیالہ کے باہر کافی گہما گہمی ہوگی, اسلام آباد ایک اور باہر ایک پروٹیسٹ ہوگا, پھر شرائع دستور پہ جوائنٹ سیشن بھی ہے. تو چیزیں آج بڑی ہی, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر کوئی ایک چیز خدا نخواستہ ٹریگر کرتی ہے تو معاملات بہت ہی زیادہ گمبھیر ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک حیران کن ہے کہ شہباز شریف اسلام آباد کی بجائے لاہور کیوں گئے ہیں جب انتظار یہاں پہ ہو رہا تھا. تو پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ صحافی جو پرو پی ٹی آئی نہیں ہے, جن کو حکومت میں چلیں یہ نہیں کہتا کہ وہ پرو گورنمنٹ صحافی ہیں, یہ سمجھ لیں کہ حکومت جن کو غیر جانبدار صحافی کہتی ہے, ابصار عالم صاحب ہوں, طلعت حسین صاحب ہوں, اب عاصمہ شرازی صاحبہ نے بھی چپ توڑ دی ہے اور عاصمہ شرازی صاحبہ نے بھی بہت بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں. اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ عاصمہ شرازی صاحبہ ظاہر ہے ان کی کیونکہ حکومتی وزراء ان کے پروگرام میں آتے ہیں تو ان سے بھی ان کی بات چیت ہوتی ہوگی, ان کے کانٹیکٹس بھی بہت زیادہ ہیں. اور جس طرح سے ہمارا پی ٹی آئی میں بہت سے لوگوں سے مطلب سی ایم کے پی سے لے کے اور نیچے تک بہت یعنی 90% عہدیداران کے ساتھ ہماری ایکسیس ہے کہ ہم ان کو کال کر سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں. اسی طرح سے عاصمہ شرازی صاحبہ کا بھی یہی ہے کہ ان کا حکومتی جو جماعت ہے مسلم لیگ پیپلز پارٹی, ان کے اندر بہت زیادہ ان کے کانٹیکٹس ہیں اور وہ بہت عرصے سے پارلیمنٹ کو کور بھی کر رہی ہیں, ایز اے رپورٹر بھی کور کرتی رہی, تو ان کے بہت زیادہ کانٹیکٹس ہیں. تو وہ ظاہر ہے انہوں نے ان سے بھی بات کی ہوگی اور اس بنیاد پہ جب وہ بات کر رہی ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا سن کر کہ چیزیں کیا چل رہی ہیں. عاصمہ شرازی صاحبہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کا بولنا, یہ وہ ذکر کر رہی ہیں جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جناب عمران خان کا نہیں, عمران خان کو لانے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے.
تو اسما شیرازی صاحبہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کا بولنا، نوٹیفیکیشن کا نہ آنا اور وزیر اعظم کا اہم ترین موقع پر بحرین سے نجی دورے پر میڈیکل چیک اپ کے لیے 3 دن کے لیے لندن پہنچ جانا، حالانکہ میڈیکل چیک اپ تو 1 دن میں بھی ہو سکتا تھا، یہ بہت سے سوالات اور خدشات کو جنم دے رہا ہے۔ جوائنٹ چیف کا عہدہ ختم ہونے کے بعد حکومت کو فوری طور پر سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن کرنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوا۔ ہم حکومت سے 4 دن سے پوچھ رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن کب آئے گا، حکومت یہی کہہ رہی تھی کہ ورکنگ جاری ہے، لیکن ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ نواز شریف نے میڈیا پر آ کر اسٹیبلشمنٹ سے ڈو مور کا مطالبہ کیا، اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نوٹیفیکیشن کرنے کے بجائے لندن چلے گئے۔ نواز شریف نے کہا کہ عمران خان چھوٹا مجرم ہے، اس کو لانے والے بڑے مجرم ہیں، ان کا احتساب کیا جائے۔ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈو مور کا مطالبہ کر کے ایک نئی لائن سیٹ کر دی ہے۔ بہت لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل نے سیکورٹی ورکشاپ میں خطاب کرتے ہوئے سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں پر تنقید کی۔ بہت سے موقر صحافیوں کے مطابق اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان سب اچھا نہیں ہے۔ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کی گورننس پر تحفظات ہیں، جس پر حکومت کہتی ہے کہ سب کچھ تو آپ کے پاس ہے۔ یہ وہی بات کری جو ابصار عالم سب کہہ رہے ہیں کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ حکومت کہتی ہے کہ آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہے، تو حکومت کہتی ہے کہ سب اختیارات تو آپ کے پاس ہے، شورش تو آپ کھیل رہے ہیں، فیصلے تو آپ کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسما شیرازی صاحب کہتی ہیں کہ نئے صوبوں کے سوال پر فیلڈ مارشل نے ریفرینڈم کی بات کی۔ اسٹیبلشمنٹ کے شکوے پر حکومت کا جواب شکوہ یہ ہے کہ آپ نے حکومتی عہدوں کے لیے جن لوگوں کو بھیجا ہے ان کی کارکردگی پر بھی سوالات موجود ہیں۔ اسما شیرازی صاحبہ کہتی ہیں کہ نوٹیفیکیشن آنا چاہیے تھا اور وقت پر آنا چاہیے تھا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ حکومت کے پاس نوٹیفیکیشن کا وقت نہیں تھا، اور یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ اس پر بحث غیر ضروری ہے۔ حکومت نے 27ویں ترمیم جلد بازی میں پاس کی۔ UN ہیومن رائٹس کے کمشنر نے سوالات اٹھائے۔ حکومت نے جلدی میں 27ویں ترمیم کی، پورا اسٹیج سیٹ کیا، نئے کردار بنائے۔ جب بنائے گئے اس نئے کردار کو ڈرامے کی صورت میں پیش کرنا تھا، پردہ سکرین پر لانا تھا، تو اس ٹائم حکومت پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملات ضرور گڑبڑ ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کس لیول پر اور کیوں ہوئے۔ بہرحال حکومت نے یہ سب مس ہینڈل کیا ہے۔ میری اطلاع ہے کہ سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سے KP کے تعلیمی اداروں میں ISF کو بہت تیزی سے منظم کیا جا رہا ہے، شاید گورنر راج کا بھی اسی لیے سوچا جا رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں یہ اب اسما شیرازی صاحبہ بتا رہی ہیں، اور میں کچھ اور بھی اپڈیٹس دیکھ لوں اگر کوئی ایسی اپڈیٹ ہے تو وہ کیا ہے۔ بہرحال جی معاملہ یہ ہے کہ ہاں ندیم ملک صاحب کا بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اب یہ ندیم ملک صاحب بھی ظاہر ہے ایک سینئر بہت ہی سینئر صحافی ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بھی ظاہر ہے ان کے پروگرام کا بڑا ایک اثر ہے۔ 4 باتیں بڑی اہم کی ہیں انہوں نے۔ ایک یہ کہ حکومت یہ پروسیجرل ایک ڈیلے نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف جانے سے پہلے بھی کر کے جا سکتے تھے، شہباز شریف لندن سے بھی دستخط کر کے بھیج سکتے تھے، اور چوتھا یہ ہے کہ حکومت اس سے کچھ چیزیں کچھ چاہ رہی ہے، یقین دہانیاں چاہ رہی ہے، اور بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ تو وہ کیا بارگین کر رہی ہے، اور وہ ہو چکا ہے جسے کہتے ہیں آپس میں ایک اختلاف پیدا ہو چکا ہے، اور یہ اختلاف بہرحال آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ یہ اختلاف کہاں جا کے رکتا ہے اور چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔